لگ بھگ 3:15 کا وقت تھا۔ اچانک سے گھڑی کا الارم بجا۔ تہجد کا وقت ہو چکا تھا۔ وضو کرنے کے لیے بستر سے اٹھی تو دیکھا آسمان پر بہت سکون تھا۔ کالے سیاہ بادلوں نے اس کی رونق میں خوب اضافہ کیا ہوا تھا۔ یا اللہ کی آمد نے پرسکون بنایا ہوا تھا، اور اوپر سے کالے سیاہ ٹمٹماتے ہوئے ستاروں کو دیکھ کر کہنے لگی، اللہ میں آ گئی ہوں۔ اللہ آپ کو پتہ ہے کہ کبھی کبھی سخت سردی کی وجہ سے مجھے گرم بستر چھوڑنا مشکل لگتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میری آنکھ دوبارہ لگ جاتی ہے اور پھر تھوڑی دیر بعد میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ کوئی جگا کر غائب ہو گیا ہو، اور میرے ذہن میں آتا ہے کہ آپ نے کوئی فرشتہ بھیجا ہوگا کہ جاؤ میرے بندے کو اٹھا کر آؤ کہ تہجد کا وقت نہ نکل جائے۔ جب میں یہ سوچتی ہوں، میں جلدی جلدی اپنے جوتے پہن کر گرم بستر چھوڑتی ہوں۔ پہلے آسمان کو دیکھ کر آپ کو سلام کرتی ہوں، پھر وضو کرتی ہوں۔ وضو کر کے جائنماز پہ کھڑی ہوئی۔ سجدے میں جاتے ہی اس نے محسوس کیا جیسے اللہ بالکل اس کے آگے بیٹھا ہے۔ سلام پھیرا، پھر کونے میں بیٹھ گئی۔ بیٹھ کر کہنے لگی، آ گئی ہے نا اللہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں نا، ابھی جانا نہیں ہے۔ اللہ میں آپ کے لیے گرم بستر چھوڑ کر آئی ہوں، بہت سی باتیں کرنی ہیں مجھے تم سے۔ بیٹھی رہی اس وقت وہ سکون محسوس کرتی رہی۔ نیند سے پھر آنکھیں بند ہی ہونے لگی تھی کہ پھر اچانک پھر سے ہوش میں آئی اور ہاتھ اٹھا کر کہنے لگی، اللہ میرے ماں باپ کو لمبی زندگی دینا، اللہ ان کو ہماری خوشیاں دیکھنا نصیب کرنا، اللہ ان کا سایہ ہمیشہ ہم بھائی بہن پر قائم رکھنا، اللہ ان کو ہر پریشانی سے دور رکھنا۔ اپنے بھائی بہن کے لیے دعا مانگنے لگی، پھر اپنے عزیزوں کے لیے دعا کرنے لگی، اور پھر ان کے لیے دعا کرنے لگی جنہوں نے اس کو یہ کہا تھا کہ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اور آخر میں جب اپنی باری آئی تو خاموش ہو گئی اور آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، اور منہ سے کچھ بول نہ پائی، جیسے تھک گئی ہو۔ ترستی ہوئی نگاہوں سے پھر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی، جیسے کوئی دعا بہت وقت سے مانگ رہی ہو جو ابھی تک قبول نہ ہوئی ہو۔ پھر اس نے ہاتھ اٹھائے اور بولی، میں تو روز آتی ہوں، آپ تو تہجد کی دعا کبھی رد نہیں کرتے۔ اللہ جو راستے پہلے سے بند ہیں اب تک وہ بند ہیں، میں بہت تھک جاتی ہوں۔ کبھی کبھی بس دل کرتا ہے کہ اس لمحے سے سکتے ہوئے میں کہوں گی اور اگلے لمحے دعا قبول ہو جائے گی، لیکن اب میں بہت صبر کر چکی ہوں، یہ کہ صبر کے علاوہ میرے پاس ہے ہی کیا۔ دل بہت اذیت میں رہتا ہے، میں صرف اس وقت خود کو سکون میں محسوس کروں گی جب آپ میری اس دعا کو قبول کر لیں گے۔ اب تیری بندی بہت تھک گئی ہے، اور پھر رونے لگی۔ اٹھ کر باہر گئی تو دیکھا ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، اور اس کو ایسے محسوس ہوا جیسے اس کی دعائیں قبول ہو گئی ہو، اور پھر لمبی سانس لیتے ہوئے کمرے میں آ کر جائنماز پر بیٹھ کر اس سے کہنے لگی، ہاں دعائیں رد نہیں ہوتی، آج نہیں تو کل وہ ضرور جواب دے گا، بلکہ وہ تڑپ کی تمام حدیں، وہ صبر کی تمام کیفیت جانتا ہے، وہ اپنے بندے کو تڑپتا نہیں چھوڑتا، وہ کچھ نہ کچھ وسیلہ بنا ہی دیتا ہے۔ ہاں اللہ دعائیں کبھی رد نہیں کرتا، بس بہتر وقت پہ قبول کرتا ہے۔ اور پھر فجر کی نماز کے لیے دوبارہ کھڑی ہو گئی۔